ڈاکٹر صاحب، اردو زبان و ادب کے مستقبل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اشفاق صاحب، آپ نے جو یہ سوال کیا ہے نا، یہ اس کا جواب جو ہے تشریح طلب ہے اور یہ بہت مشکل سوال بھی ہے، کیونکہ اگر اس کا صحیح جواب دینے ہم جائیں گے تو کئی لوگوں کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے۔ دراصل میں اردو زبان کی تشکیل کا جو سب سے اہم ذرائع ہیں وہ ہے مدارس، گھریلو ماحول۔ یہیں بچہ جو ہے اپنی زبان سیکھتا ہے، یہیں جس کی ذہنی تربیت ہوتی ہے، یہیں وہ ان دو جگہ پہ ہر قسم کا انسان بنتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آج ہمارے گھر کا کیا ماحول ہے، یا اردو مدارس کو دیکھ لیجئے کہ اردو کس انداز سے پڑھائی جا رہی ہے۔ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو لوگ اردو کی تدریس کر رہے ہیں، تعلیم و تربیت دے رہے ہیں، ان کو ہی صحیح ڈھنگ سے اردو نہیں آتی۔ آج کا یہ زمانہ آ چکا ہے۔ اب رہا معاملہ یہ کہ جہاں تک میرا مشاہدے کا تعلق ہے، تجزیے کا تعلق ہے، تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اردو زبان کو بگاڑنے میں، اس کی نزاکت کو نقصان پہنچانے میں ہم اردو والے خود ذمہ دار ہیں۔ اردو اگر زندہ ہے تو موسیقی کی بنیاد پہ، غزل گائکی کی بنیاد پہ، اردو گانے کی بنیاد پہ اردو زندہ ہے، یا پھر ایک حد تک جو عربی مدارس میں جو پڑھا رہے ہیں جو لوگ اردو، وہ ان کی بنیاد پہ اردو زندہ ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو پی میں اور بہار میں اردو کی حالت بہت خراب ہے۔ اردو کو کوئی معیشت کا کوئی ذریعہ فراہم نہیں ہے، اس لیے زیادہ تر لوگ اب اردو کے بجائے ہندی میں، مراٹھی میں، انگریزی میں تعلیم حاصل کرنے کو آج کل فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ہمارے ریاست مہاراشٹر میں تو اردو مدارس کا جال بچھا ہوا ہے۔ خود ناگپور شہر میں تقریباً 2000 اردو کے ٹیچر اردو کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تقریباً 50,000 بچے پرائمری سے لے کے 12ویں کی جماعت تک اردو کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ ذرا جائزہ تو لیجئے کہ ان مدارس سے کیا پروڈکشن نکل رہا ہے۔ اب جہاں تک زبان کی نزاکت کا تعلق ہے، نزاکت تو اب باقی نہیں رہی۔ دوسرا سب سے بڑا نقصان ہمارے اردو مشاعرے نے اردو کو پہنچایا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مشاعرے کی بنیاد پہ اردو ترقی کر رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کس قدر طوفانی بدتمیزی آج کل مشاعرے میں ہو رہی ہے۔ نہ ادب ہے، نہ سلیقہ ہے، نہ لحاظ ہے۔ آج کل لوگ مشاعرے میں اس لیے جاتے ہیں کہ حسن سے لطف لیں، گانے سے لطف لیں، جو اچھا ترنم سے پڑھتا ہے اس سے لطف لیں، لیکن کیا پڑھ رہا ہے اس کو ان سے کوئی لینے دینے نہیں ہے۔ آج کل جب سے عورتیں مشاعرے کا حصہ بن گئی ہیں تو اور بھی مشاعرے کا ستیہ ہو کے رہ گیا ہے۔ جب سے گانے بجانے والے مشاعرے میں آ گئے ہیں، اور بھی کہنا چاہیے ستیہ ہو گیا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ اردو کا کہاں جا رہا ہے۔ اردو مرے گی نہیں، اردو کے چاہنے والے اب دوسری بستیوں میں بھی پیدا ہو رہے ہیں اور ہوں گے۔ اب ان کو اردو جو کھینچ رہی ہے وہ اردو موسیقی کے سارے جو غزلیں گائی جا رہی ہیں، جو اردو گانے ہیں، جو گلوکاری ہے، اس کی بنیاد اردو ایک ایسی زبان، اس کی اتنی نزاکت ہے، اس میں اتنی لطافت ہے کہ وہ بے ساختہ لوگوں کو، دلوں کو اپنی جانب موڑ لیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم بھی اب اردو حاصل کرنے کے لیے اردو سیکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں گوالیار گیا تھا تو گوالیار یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے ایک آرڈر نکالا کہ بھئی یہاں پہ 6 مہینے کا ایسا کورس وضع کیا جائے کہ غیر مسلم بھی اردو سیکھ سکیں۔ میں وہاں کی نصاب کمیٹی میں رہا ہوں پچھلے سال، تو ہم کو ان غیر مسلموں کے واسطے جو اردو نہیں جانتے تھے، اردو سکھانے کے واسطے 6 مہینے کا ایک کورس ترتیب دینا پڑا۔ وہ موسیقی کا کمال ہے، یہ غزل گائکی کا کمال ہے کہ غیر مسلم بھی اردو کی طرف راغب ہو رہے ہیں، ورنہ ہم اردو والے تو اردو کے ساتھ جو حال کر رہے ہیں کہ اردو کی روزی روٹی کھا کے اردو کو ترقی دینے کا کوئی سادھن مہیا نہیں کر پا رہے۔ یہ بڑے غضب کی بات ہو رہی ہے، یہ بڑا المیہ ہے زبردست اردو کا۔ اس کے باوجود بھی میں کہوں گا کہ اردو مرے گی نہیں اس ملک میں بغیر اردو۔ یہ کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک اور ادھر مشرق سے لے کر مغرب تک یہ ایک ایسی زبان ہے جس کے سمجھنے والے، بولنے والے ہر جگہ موجود ہے۔ اور اب تو
اردو کی نئی نئی بستیاں قائم ہو چکی ہیں یورپ میں، امریکہ میں اور دوسرے ممالک میں، سب جگہ قائم ہو چکی ہے۔ لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم جو حرکت اردو کے نام پہ، اردو کے ذریعے روزی روٹی کما کے ہم جو حرکت کر رہے ہیں اس سے بعد آ جائیں۔ اردو کے اخبار خریدیں، رسالے خریدیں اور اردو زبان کو صحیح ڈھنگ سے بولنے کی کوشش کریں، سکھانے کی کوشش کریں۔ یہ کام اردو مدارس میں ہو سکتا ہے، یہ کام کالجز میں ہو سکتا ہے۔ کالج میں دیکھیے کہ کیا مطلب حال ہے اردو پڑھانے والوں کا۔ تو بھائی میرے، یہ بڑا ایک عجیب سا سوال ہے، یہ اس کو اگر ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں تو کئی لوگوں کو اس کے اندر دلوں پہ چوٹ پہنچ سکتی ہے، زخم لگ سکتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بات نہیں ختم کر دینی چاہیے۔